جنازے کو جلدی لے جانے کا حکم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنازے کو جلدی لے جایا کرو، اس لیے کہ اگر مردہ نیک ہے تو تم اس کو بہت جلدی دفن کر دو کہ وہ قبر میں جا کر آرام اور چین پائے گا، اور اگر وہ نیک نہیں ہے تو تمہاری گردن سے بوجھ اور سر دور ہوگا۔ فائدہ، اس حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ جب کوئی مر جائے تو بہت جلدی غسل اور کفن کا انتظام کر کے نماز جنازہ پڑھے اور جلدی سے دفن کر دے۔ آج کل بعض لوگ پورے دن اور پوری رات مرنے والے کو پڑا رہنے دیتے ہیں کہ یہ منہ دیکھ لے، وہ منہ دیکھ لے، پھلا آ جائے اور منہ دیکھ لے۔ غرض بیجا دیر کرنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ہے۔ جنازے کے ساتھ جانے کا حکم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جنازے پر آیا یہاں تک کہ اس پر نماز پڑھی تو ایک قرات بھر ثواب ملے گا، اور جو اس کے دفن ہونے تک موجود رہا تو اس کو 2 قرات کے برابر ثواب ملے گا۔ فائدہ، اس حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص کسی جنازے پر آیا اور نماز پڑھنے تک شریک رہا پھر چلا گیا تو اس کو 2 پہاڑوں کے وزن کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر میت کو دفن کر کے آیا تو اس کو 4 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا گیا کہ یا رسول اللہ قرات کتنا ہوتا ہے؟ آپ نے فرمایا 2 بڑے پہاڑوں کے برابر۔ فائدہ، دیکھو بھائیو، جنازے میں شرکت کرنے کا کتنا بڑا ثواب ہے، مگر شریک ہو کر صرف حقہ ہی نہ پیے بلکہ ضرورت ہو تو میت کے غسل، کفن اور دوسرے کاموں کا انتظام کرا دینا چاہیے کہ شرکت کرنے سے میت کی اور میت والوں کی مدد اور خدمت بھی ہو جائے گی اور بہت بڑا ثواب بھی پاؤ گے۔ قبر میں منکر نکیر فرشتوں کا آنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مردہ قبر میں رکھا جاتا ہے یا آگ میں جلایا جاتا ہے یا جانور کھا جائے یا پانی میں ڈوب جائے تو سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں والے 2 فرشتے منکر نکیر بادل کی طرح گرجتے اور زمین کو چیرتے ہوئے اس کے سر کی طرف سے آتے ہیں اور خدا کے حکم سے اس کو زندہ کر کے پوچھتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے؟ اگر وہ ایمان والا ہے اور تابع دار ہوتا ہے تو جواب دیتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، میرا دین اسلام ہے اور محمد اللہ کے رسول ہے، انہوں نے اللہ کے حکم بتلائے ہیں، میں نے ان کو اور اللہ کی کتاب قرآن مجید کو سچا سمجھا اور اس کے حکموں کو معلوم کر کے ان پر عمل کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ میرے بندے نے ٹھیک جواب دیا، اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور جنت کی طرف سے دروازہ کھول دو۔ بس دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اس سے ٹھنڈی اور خوشبودار ہوائیں آتی رہتی ہے اور 70 ہاتھ تک اس کی قبر کشادہ یعنی کھلی کر دی جاتی ہے، اور اس سے کہا جاتا ہے کہ دلہا یا دلہن کی طرح آرام سے سو جا، اور اس کی قبر کو نور کی روشنی سے روشن کر دیا جاتا ہے، اور اگر وہ مرد یا عورت بے ایمان اور نافرمان ہوتا ہے تو فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوتا ہے کہ یہ نافرمان ہے، اس کے لیے دوزخ کا فرش بچھا دو اور اس کو آگ کے کپڑے پہنا دو اور دوزخ کی طرف سے دروازہ کھول دو کہ گرم اور بدبودار ہوائیں اس کو ستاتی رہے اور اس کی قبر کو تنگ کر دو۔ بس قبر ایسی تنگ کر دی جاتی ہے کہ اس نافرمان کی پسلیاں ادھر سے ادھر نکل جاتی ہے، پھر ایک اندھا فرشتہ گرج یعنی لوہے کا توڑا مارنے والا اس پر مقرر کر دیا جاتا ہے، وہ فرشتہ اسے ایسا گرج مارتا ہے کہ ہڈی اور پسلیاں کا چورا ہو جاتا ہے، اور گرج مارنے کی آواز ساری مخلوق سنتی ہے مگر آدمی اور جن نہیں سنتے، بس اسی طرح مار پڑتی رہتی ہے، پھر اچھا کر دیا جاتا ہے، پھر مار سے چورا ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیری پناہ۔